انتظار میں. لیکن سوال ہے دنیا میں انسان کے لیے سب سے خوشی کا موقع کون سا ہے؟ تقریباً چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کسی نے، تو امام نے فرمایا والدین کے لیے سب سے بڑی خوشی اس دن ہوتی ہے جب اس کی اولاد کی حفاظت کرتے کرتے، تربیت کرتے کرتے جب اولاد جو ہے عالم جوانی میں آ جاتا ہے اور جوان ہو کے جب والدین کے سامنے گھومنے لگتا ہے، تو وہ دن والدین کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے. والدین کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن. کیوں؟ اس لیے والدین اپنے نتیجے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح سب سے بڑی مصیبت والدین کے لیے کیا ہے پتہ ہے عزیزو؟ یہی اولاد جو عالم طفولیت سے عالم جوانی میں پال پوس کے لے کے آئے اور اس خوشی کو دیکھنے سے پہلے ہی وہ جوان بیٹا چلا جائے. دو جملے پڑھوں گا، زیادہ نہیں. مصائب احساس کا نام ہے. تقریباً اکثریت صاحب اولاد ہے. اتنی محنت کر کے جوانی کے عالم تک پہنچا جائے اور جوانی میں خوشی دیکھنے کے موقع پر وہی جوان بیٹا چلا جائے والدین کے سامنے سے. مصیبت میں فرق ہے عزیزو. کچھ مصیبت ایسی ہوتی ہے جو قابل برداشت ہوتی ہے، تحمل ہو سکتی ہے وہ مصیبت، لیکن کچھ مصیبت ایسی ہے جو قابل برداشت نہیں ہوتی. ہم تو انسان ہیں، معصوم نہیں ہیں. جبکہ اگر واقعہ کربلا کو دیکھے تو ایک وقت کا امام ہے، سب سے مظلوم امام مولا امام حسین علیہ السلام، جس کے سامنے پورے اہل بیت کے خاندان کا ہر فرد فرد شہید ہوتا گیا. اللہ اکبر. حسین نے صبر کیا نا. لیکن ایک مصیبت ایسی تھی عزیزو، جب جوان بیٹے کی باری آ گئی تو وقت کے امام ہے، حسین ہے، پھر بھی حسین سے رہا نہیں گیا عزیزو. ناقابل برداشت مصیبت ہے. جب علی اکبر کی مصیبت آ گئی تو حسین نے کیا کہا؟ برداشت نہیں ہوئی. کہا علی اکبر تمہارے جانے کے بعد اس دنیا پہ خاک ہو. حسین سے برداشت نہیں ہوئی. اللہ اکبر. جوان بیٹے کی موت اور مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے. دو جملے. علی اکبر کو کس نے تیار کیا؟ خود حسین نے تیار کیا نا. علی اکبر کو تیار کیا، ودا کیا. جب علی اکبر سوئے میدان چلا گیا، ایک دفعہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے. علی اکبر نے ایک مرتبہ مڑ کے پیچھے دیکھا. جب دیکھا تو دیکھتا کیا ہے کہ بوڑھا آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. صرف چلے نہیں آ رہے بلکہ کچھ فرما بھی رہے ہیں. کیا فرما رہے تھے؟ محلن محلن یا بنیا. تھوڑا آہستہ آہستہ تاکہ میں جی بھر کے دیکھ تو سکوں تمہیں. اللہ اکبر. ایک جملہ سن سکتے ہیں تو دل تھام کے سن لیجیے گا. اگر ایک بوڑھے باپ کو یہ یقین ہو کہ جوان بیٹا جا رہا ہے اور واپس نہیں آنا ہے، اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا. علی اکبر اترا. کہا کہ بابا آپ نے ہی تو تیار کیا تھا، آپ نے ہی تو وداع کیا تھا، پھر آپ پیچھے. صرف ایک جملہ کہا عزیز و حسین نے، کچھ نہیں کہا. اتنا کہا علی اکبر کاش تمہیں بھی تم جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا.
اللہ اکبر. بس آخری جملہ ختم مجلس. علی اکبر سوئے میدان چلا, جہاد کیا, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آخری سلام کیا اپنے بابا کے لیے, السلام علیکہ یا ابتا, میرے بابا حسین بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے. جو ہی یہ سننا تھا حسین کے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. روایت کا جملہ ہے, حسین جب جنازہ علی اکبر کی طرف جا رہے تھے تو حالت کیا تھی, اٹھتے جاتے تھے, گرتے جاتے تھے, گرتے جاتے تھے, اٹھتے جاتے تھے, کئی مرتبہ گرے, کئی مرتبہ اٹھے. یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باپ کے لیے جوان بیٹے کی موت برداشت نہیں ہوتی ہے. ہائے عزیزو, حسین پہنچے جوان بیٹے کے جنازے پر, علی اکبر کے سر کو اپنے گود میں لیا. ایک جملہ کہا علی اکبر نے, بابا سینے سے ذرا ہاتھ تو ہٹا دیجئے بابا. اللہ اکبر. بابا سینے میں بڑا درد ہو رہا ہے بابا, سینے میں برچی ہے بابا. اللہ اکبر. آخری جملہ جب حسین نے یہ سنا, جب برچی نکالنے کی کوشش کی, حسین کے لیے جوان بیٹے کی مصیبت برداشت نہیں ہو رہی تھی, تو حسین نے کیا کیا, ایک دفعہ رخ نجف کی طرف کیا اور کہا, یا علی, اے بابا علی, بیٹے کو, اپنے جوان بیٹے کی موت برداشت نہیں ہو رہی ہے, مدد کے لیے آ جانا بابا. برشی نکالی, ادھر علی اکبر نے کہا, انا للہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حق پروردگار, سب گناہگار ہے, ہمارے جو بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ ہے ان کو معاف فرما. رب کائنات جن مرحومین کے لیے اس اصالِ ثواب کی مجلس کو قائم کی گئی ہے, اس مجلس کا ثواب ان تمام مرحومین تک پہنچا دے, اور مرحومین کے جو بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ ہے ان کو معاف فرما دے. ان تمام مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما. رب کائنات مراجعین اعظام کو طول عمر عطا فرما. رب کائنات ہم سب جس مقصد کے لیے گھر بار عزیز و اقارب کو چھوڑ کر در باب مدینۃ العلم پہ آئے ہیں, ہم سب کو اپنے اہداف و مقاصد میں کامیاب و کامرانی عطا فرما. رب کائنات دنیا کے جس خطہ و کونے میں شیعیان حیدر کرار ہے, ان تمام مکتب تشیع کو حفظ و سلامتی عطا فرما. رب کائنات ہمارے ہادی برحق یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی مطلب سورہ افلاس تمام مرحومین کے نام پہ, شہداء کے نام پہ, صلحاء کے نام پہ, بالخصوص ان مرحومین کے نام پہ جن کے نام لے کے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے, بالاخص ان مرحومین کے نام پہ جن مرحومین کے نام پہ یہ اصالِ ثواب کی مجلس رکھی ہے. الفاتحہ. بسم اللہ.